بچوں کو HIV صرف اگر تب لگتا تھا اگر ان کی ماں کو پریگننسی میں HIV اور اس کو پتہ نہیں اور وہ دوائی نہیں لے رہی، یا پھر اگر ان کو گندا خون لگا ہے، یا پھر اگر ان کو گندے انجیکشن لگے ہیں۔ یہ ہے کہ جن کے ساتھ جو والدہ بیٹھی ہوتی ہے وہ یہی بتاتی تھی کہ ایک ہی سرنج جو ہے نا تمام بچوں پہ استعمال کرتے تھے۔ ابھی دوبارہ ہم لوگ ٹیسٹ کیا تو اس میں بھی جو ہے پھر سے خون کی کمی آنے لگی۔ ہمیں نہیں پتہ کہ HIV کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے۔ اگر HIV کے ان بڑھتے ہوئے کیسز پر قابو پانا ہے تو ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا؟ اپنے ہسپتال میں جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں اپنے بیہیویئر کو دیکھیں، کیونکہ جو امپیکٹ ہمارے بچوں پہ آ رہا ہے وہ بے انتہا گمبھیر ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت سے 200 سے زائد بچوں میں HIV پازیٹیو آنے کی پیٹیشن پر آئندہ 2 ہفتے میں جواب طلب کر لیا۔ یاد رہے کہ HIV سے لڑتے ہوئے 9 بچے انتقال بھی کر چکے ہیں۔ دراصل پچھلے سال نومبر میں کراچی کے کلثوم بائی ولیکا ہاسپٹل میں 15 بچوں میں HIV پازیٹیو آیا تھا، جس کے بعد ان کے کیسز میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ ہماری ٹیم نے جب ان بچوں کے والدین سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ چند ایک والدین اس بات سے بھی لا علم ہیں کہ آخر HIV کس مرض کا نام ہے۔ بچے کو بخار ہوا تھا، پھر ہم لوگ گولی کا اسپتال لے گئے۔ یہاں پہ ان لوگوں نے ایڈمٹ کرایا، یہاں پہ تو ایڈمٹ ہوا تقریباً ہفتہ ایڈمٹ ہوا۔ پھر دوبارہ جو ہے ہم لوگ لے آئے گھر، پھر بخار آیا اس کو، پھر ہم لوگ لے گئے ولی کا اسپتال تو ان لوگوں نے بولا بھائی اس کی بلڈ کی کمی ہے، خون کی کمی ہے اس کا۔ تو پھر ہم لوگوں نے اس کو جو ہے خون چڑھایا، دو تین خون بھی چڑھایا، بلڈ چڑھایا اس کو، لیکن گرایا پھر سے دوبارہ سے اس کو بخار ہونے لگا۔ ابھی دوبارہ ہم لوگ ٹیسٹ کیا تو اس میں بھی جو ہے پھر سے خون کی کمی آنے لگی۔ ہمیں نہیں پتہ کہ HIV کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے۔ بچوں میں HIV پھیلنے کے حوالے سے ہم نے ڈاکٹر فاطمہ میر سے رجوع کیا، جنہوں نے ہمیں HIV کے حوالے سے تفصیلاً آگاہ کیا۔ HIV ایک وائرل انفیکشن ہے جو اگر کسی کو لگ جائے تو ساری عمر کے لیے اس کے جسم میں یہ وائرس رہتا ہے۔ بیمار تب کرتا ہے جب آپ کو دوائی اس کی نہیں مل رہی ہوتی۔ جب آپ HIV کی دوائی کھانے لگ جاتے ہیں تو وہ جسم کے اندر وائرس جو ہے مقدار میں بہت کم ہو جاتا ہے اور سو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو دوائی پھر ساری عمر کے لیے لینی پڑتی ہے۔ لیکن جو برڈن ایک کرونک النس کا ہے، ایک ایسی بیماری جس کے ساتھ آپ نے ساری عمر رہنا بھی ہے اور اپنے آپ کو سیف بھی رکھنا ہے، بیماری سے بھی سیف رکھنا ہے، دوائیوں کے سائیڈ افیکٹ سے بھی سیف رکھنا ہے، اور لوگوں کی باتوں سے اور سٹگما سے بھی آپ نے سیف رکھنا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا برڈن ہے ایک گروئنگ چائلڈ کے لیے۔ پاکستان کے اندر اور سندھ کے اندر HIV نئی بات نہیں ہے۔ HIV ہمیشہ سے پاکستان کے اندر رہا ہے، لیکن وہ دراصل بڑی عمر کے لوگوں کی بیماری تھی، اور بڑے لوگوں کو اس لیے لگتی تھی کیونکہ وہ انجیکشن، جو نشہ کرنے والے لوگ ہیں جو کہ نشہ کی دوائیاں جو ہیں وہ انجیکشن سے لیتے ہیں، وہ انجیکشن اپنے شیئر کرتے تھے، ایک سے دوسرے کو لگتی تھی۔ دوسرا، اگر بلڈ جو ہے وہ پراپرلی اسکرینڈ نہیں ہوا ہے اور HIV اس کے اندر ہے، اور اگر آپ کو بلڈ ٹرانسفیوژن لگتی تھی اس سے آپ کو HIV لگ سکتی تھی۔ پریگننٹ عورت کو اگر HIV ہوتی تھی اور اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ دوائی نہیں لے رہی ہوتی تھی، وہ ڈیورنگ پریگننسی، ڈیورنگ لیبر یا پھر دودھ پلاتے ہوئے اپنے بچے کو دے سکتی تھی۔ بچوں کو HIV صرف اگر تب لگتا تھا اگر ان کی ماں کو پریگننسی میں HIV اور اس کو پتہ نہیں اور وہ دوائی نہیں لے رہی، یا پھر اگر ان کو گندا خون لگا ہے، یا پھر اگر ان کو گندے انجیکشن لگے ہیں۔ گندے انجیکشنز کا لگنا، یہی وہ غفلت تھی جس کا ذکر ہم سے ان بچوں کے والدین نے کیا جو ولیکا اسپتال میں زیر علاج تھے۔ ڈسپنسری میں تو انجیکشن لگتے ہی نہیں ہے، وہ لوگ بھیجتے ہیں ولیکا میں، کیونکہ اس میں علاج ہوتا نہیں ہے۔ ایک پرچہ بنا کے دیتے ہیں، پھر ہم جا کے ولیکا میں ان کو دکھاتے ہیں۔ اگر ولیکا والے ان کو ایڈمٹ کرنا چاہتے تو ایڈمٹ کر دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد جو بخار کے لیے جو بھی انہوں نے لگانا تھا، اینٹی بایوٹک لگانا تھا یا بخار کے لیے ڈرپ وغیرہ لگانا، وہ لگاتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ جن کے ساتھ جو والدہ بیٹھی ہوتی ہے وہ یہی بتاتی تھی کہ ایک ہی سرنج جو ہے نا تمام بچوں پہ استعمال کرتے تھے۔ اپنے بھابھی سے پوچھے کہ یہ کیا مسئلہ تھا، کس وجہ سے آیا بھائی یہ بیماری یہاں پہ کس وجہ؟ تو بول رہے کہ ایک سرنج ہوتا تھا، ایک ڈرپ ہوتا تھا، وہ جو اسٹاف اس کے ہاتھ میں، اور اس کے ہاتھ میں سرنج ہوتا تھا، اس سے بھر کے جو ہے سب مریضوں کو لگاتا تھا۔ صحیح ہے، خود دیکھا ثبوت کے ساتھ، سب وہ بولے کہ اسٹاف سرنج ہوتا تھا، سب کو بخار کے جو ہے انجیکشن وہ سب کو لگاتا تھا۔ جو تکلیف دہ بات ہمیں محسوس ہوئی ہے وہ یہ ہے، 2019 میں صرف سب سے پہلے جب لاڑکانہ میں کچھ بچے دریافت ہوئی تھے جن کو HIV تھا، اور اس وقت جب ہم نے جا کر انویسٹیگیٹ کیا تو ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ مین ریزن یہ تھی کہ ان میں سے صرف 25% کی مائیں پازیٹیو تھیں۔ 75% بچہ لاڑکانہ میں جو HIV پازیٹیو ان 3-4 سالوں کے اندر نکلا تھا، وہ اس لیے تھا کیونکہ وہ بار بار جا کر انجیکشن لگاتے تھے ہسپتالوں کے اندر اور کلینکس کے اندر۔ اگر HIV کے ان بڑھتے ہوئے کیسز پر قابو پانا ہے تو ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا اور کیا بہتری کرنی ہوگی؟
डॉक्टर्स, डिस्पेंसर्स, इनफॉर्मल प्रैक्टिशनर्स, जो भी अभी इंजेक्शन लगा रहा है बच्चों को, बहुत बहुत एहतियात से देखने लग जाए कि ये मैं इंजेक्शन जो लगा रहा हूँ ये क्या वाकई ज़रूरी है या मुंह से दी गई दवाई असर कर सकती है। अगर इंजेक्शन लगाएं तो बहुत एहतियात से साफ सुथरे तरीके से लगाएं, उसमें शेयरिंग नहीं होनी चाहिए, ना ड्रिप सेट की, ना इंजेक्शंस की, ना इंजेक्शन की बैरल की, ना इंजेक्शन की नीडल की। अपने अस्पताल में जहाँ भी आप काम कर रहे हैं अपने बिहेवियर को देखें और उस बिहेवियर को आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि जो इम्पैक्ट हमारे बच्चों पे आ रहा है वो बेइंतहा गंभीर है। और इसलिए हमने पूरी कोशिश करनी है कि मेडिकल कम्युनिटी डू नो हार्म वाले प्रिंसिपल के ऊपर चले।